السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری رمضان کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ایمان ہے رمضان، اور آج کا یہ خصوصی پروگرام ہے شب قدر کے حوالے سے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج 27ویں شب ہے اور ایک اور بڑی رات کہہ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہی شب قدر کی رات ہو۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں شب قدر یا لیلۃ القدر کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے، اور کیوں اس رات کو اتنی اہمیت دی گئی ہے، اس رات کی کیا فضیلت ہے، اور وہ کون سے بہترین اعمال ہیں، بہترین عبادت ہے جو ہم آج کی رات ادا کر سکتے ہیں، وہ کون سی نمازیں ہیں، وہ کون سی دعائیں ہیں جو ہم پڑھ سکتے ہیں آج کی رات، تاکہ ہم اپنی زندگی کو، اپنی دنیا، اپنی آخرت کو اچھے سے سنوار سکیں۔ اور اسی وجہ سے آج ہم نے یہ خوبصورت سی محفل سجائی ہے اور اپنی پیاری بہنوں کو اور اسکالرز کو یہاں پر دعوت دی ہے، اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، مختلف چینلز، مختلف شوز پر ان کی باتیں سنتے ہیں، اور ان کا جو گفتگو کرنے کا انداز ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو بیان کرنے کا انداز ہے، سب کا الگ الگ اور منفرد ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کے شو سے اسپیشل جو ہم شب قدر کے حوالے سے کر رہے ہیں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آئیے ان سے آپ کا تعارف کرواتے چلیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ہماری سینئر اسکالر ہیں میمونہ مرتضیٰ صاحبہ، جو زیادہ تر تو باہر رہتی ہیں لیکن ایسے موقع پر ان کا خود کا من ہوتا ہے کہ یہاں پاکستان میں موجود ہوں۔ السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ خیریت سے۔ اور انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں فرحانہ اویس، ہم سب ان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم فرحانہ جی، کیسی ہیں؟ الحمدللہ، کافی ٹائم کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ جی بہت ٹائم کے بعد آپ نے بلایا اس لیے۔ بہت ٹائم کے مصروف رہ رہی ہیں آج کل کافی، اور ان کے ساتھ جو ہے یہاں پر تشریف رکھتی ہیں۔ انفیکٹ یہاں پر 3 لوگ ایسے ہیں جن کو آپ نے ہماری ایمان ہے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں دیکھا ہے۔ ڈاکٹر زنیرہ ہمارے ساتھ ہیں، حمیرہ آپا ہمارے ساتھ ہیں، اور ارم ضیاء یہاں پر موجود ہیں۔ السلام علیکم آپ تمام آپاؤں کو اور میرے مہمانوں کو۔ اور ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ آج کی محفل میں ہم حمد و نعت کی شعر و شاعری نہ سنیں، اور جسے کہتے ہیں نا اس محفل کی رونق کو بڑھائیں۔ تو ہمارے ساتھ جو ہماری ٹرانسمیشن میں پورا ساتھ دیا ہے ثنا سید نے، آپ یہاں پر تشریف لائی ہیں ہماری آج کے اسپیشل شو پہ، اور آج ایک اور نعت خواں، ایک اور ثنا خواں ہمارے ساتھ ہیں، فائزہ کامران۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی ٹرانسمیشن بھائی، بہت بہت شکریہ۔ اب میرے خیال سے جو آج ہم بات کر رہے ہیں شب قدر کے حوالے سے، ہم باقاعدہ اپنے ٹاپک کا آغاز کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم چاہیں گے اور میں ریکویسٹ کروں گی فائزہ کامران سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہم شروعات کرتے ہیں اور پھر بریک پہ جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھو پڑھو یہ سبھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خودی کا سر نہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
जामे है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इसी के साथ ही हम ब्रेक पे जाते हैं और फिर वापस आते हैं। आप लोग देखते रहिए हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन ईमान है रमज़ान। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं ईमान है रमज़ान और आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो आप लोग सब जानते हैं कि आज 27वीं शब है और एक बड़ी रात है। शब कदर के हवाले से एक तो सबसे पहले हम इसकी अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है और क्या इस रात की फ़जीलत है। तो मैं मैमुना आपा से दरख्वास्त करूँगी कि हमें आज ये जो शब कदर की रात हम कहते हैं और कुरान में इसका इस कदर ज़िक्र है, इसकी अहमियत और फ़जीलत के बारे में आप बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी अहमियत तो ख़ुद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाई है सूरह अल-क़द्र में, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। और आपको क्या मालूम, भला आप क्या जाने लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र वो रात है जो 1000 महीनों से बढ़कर है, बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। इस रात में आसमान से फ़रिश्ते नाजिल होते हैं और रूहुल अमीन जिब्रील नाजिल होते हैं तमाम मामलात को लिए, तमाम मामलात, तमाम उमूर। और ये रात सलामती ही सलामती है। सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। जब तक कि सुबह तलू ना हो, ये रात सलामती का पैगाम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में एक मरतबे सैयदना उमर फ़ारूक यहूदियों के ग्रुप में बैठे थे, तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमारे अम्बिया बनी इसराइल के हज़रत ज़करिया, हज़रत अय्यूब, हज़रत यूशा, ये इन्होंने ऐसी ज़िंदगी गुजारी है कि 80-80 साल तक सारा दिन जिहाद किया है, सारी रात नवाफिल पढ़ी हैं और पलक झपकने तक भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हुए। तो सैयद उमर फ़ारूक बड़े उदास से आए और आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारी तो उम्रें भी कम हैं, इस उम्मत की तो उम्रें भी कम है और उसमें आधी से ज़्यादा तो उम्र हमारी शिर्क में गुजर गई। सही है। जब जब इस्लाम आता है तो हम में से कोई 40 का है, कोई 50 का है, और अब हम कितना और जी लेंगे, तो हम तो कभी भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला ने सूरह कद्र नाजिल फरमाई और इसको अगर हम देखें रियाजी के हिसाब से तो ये 83 साल 4 महीने बनती है। ये एक रात अल्लाह ताला ने 1000 महीने 83 साल, 83.5 साल। तो ये हम हर मुसलमान को हर साल ये 83 साल 4 महीने का जंप मिल जाए तो अजर व मंजिलत में कहाँ जा पहुँचे। बिल्कुल। तो इस रात की सबसे बड़ी अहमियत तो ये है कि कुरान का नुज़ूल शुरू होता है। बेशक। दूसरी बड़ी अहमियत ये है कि हर मुसलमान की मग़फ़िरत हो सकती है जो उस दिन उस रात बैठा है, दुआ मांग रहा है, खड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए अल्लाह को याद कर रहा है, और उनकी भी बख्शिश हो सकती है जो उनके पास से गुजर भी जाएं या बैठ जाएं थोड़ी देर को। अपने किसी काम से आए हैं और बैठ गए हैं कि ये लोग दुआ मांग के फारिग हों तो मैं अपना मकसद बयान करूं, तो अल्लाह उनको भी बख्श देता है। सुभान अल्लाह। तीसरी ये बात कि जिब्रील अमीन का ज़मीन पर नुज़ूल अम्बिया के बाद बनता ही नहीं, सिवाय इस रात के कि अल्लाह ताला उन्हें नाजिल फरमाते हैं, वो फ़रिश्तों के साथ आते हैं और फ़रिश्तों की तादाद का ये आलम है कि ज़मीन की मिट्टी के ज़र्रात से भी बढ़कर फ़रिश्ते ज़मीन पर होते हैं। और उनमें एक ग्रुप तो सिर्फ आपकी दुआओं पे आमीन कह रहा है, एक सिर्फ आपके लिए दुआ मांग रहा है और एक आपकी बख्शिश की दुआ मांग रहा है। इस रात की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि अल्लाह ताला ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया है। और जब जिब्रील अमीन ऊपर वापस जाते हैं अर्श पे तो पूछते हैं बाकी फ़रिश्ते कि आज रात अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ क्या मामला फरमाया। तो जिब्रील अमीन जवाब में फरमाते हैं कि अल्लाह ने सबको बख्श दिया। एक रिवायत में है कि सिवाय 2 लोगों के और एक में है कि सिवाय 4 लोगों के। अच्छा। अल्लाह ताला ने सब की बख्शिश कर दी।
اب اگلی بار میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ 2 اور 4 لوگ کون سے ہیں۔ واہ بھائی واہ، تو اسی سے ہی ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ آج کی رات کتنی عظمت والی رات ہے۔ فرحانہ جی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، بہت ساری ایسی بڑی راتیں آتی ہیں اور بعض دفعہ ہم بڑے کنفیوز بھی ہوتے ہیں، کون سی دعا پڑھنی ہے، کون سی نماز پڑھنی ہے، کس طرح کی ہم عبادت کریں، کہیں سے کچھ پتہ چلتا ہے۔ اس رات، شب قدر کی رات جسے ہم کہتے ہیں، سب سے بہترین عمل، سب سے بہترین عبادت کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری ایسی راتیں آتی ہیں جو کہ اپنے فضائل اور اپنی برکتوں کے ساتھ آتی ہیں، تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند راتیں ایسی ہیں جن میں مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اس میں ایک تو یکم رجب کی رات ہے، ایک عید الفطر کی، ایک عید الاضحیٰ کی، 15 شعبان کی، اور پھر یہ رات جو ہمیں آج ملی ہے۔ تو اس کی فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی کہ یہ وہ راتیں ہیں جن میں کی گئی عبادتیں اور مانگی گئی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ اچھا، اب ہم آج کی رات کیا عبادت کریں؟ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ نزول قرآن کی رات ہے۔ لیلۃ القدر ہے ہی وہ رات جب لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو بیت العزت یعنی کہ آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ وہ یعنی پہلے سے موجود تھا لیکن آسمان دنیا پر نازل فرمایا تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تھوڑا تھوڑا ان کی جو کوششیں چل رہی تھیں دین کی تبلیغ کے حوالے سے، جو بھی کام وہ کر رہے تھے، ان موقعوں کے حساب سے آہستہ آہستہ وہ نازل ہوتا رہے اور رسول پاک تک وہ پیغام پہنچتا رہے ایک کتاب کی صورت میں، پھر اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے۔ تو جو سب سے بڑی فضیلت اس رات کی ہے وہ تو قرآن ہی ہے کہ ہم قرآن پاک جو ہے اس کو پڑھیں۔ لیکن ہمیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات ملتی ہیں اس میں یہ آپ بتاتی ہیں ہماری ماں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور سے جب یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ قیام اللیل کرتے ہیں۔ اب قیام اللیل سے مراد تو یہی ہے کہ آپ جو ہے نوافل ادا کرتے ہیں، اور قیام اللیل میں آپ جو مغرب کے بعد نوافل پڑھے جاتے ہیں اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تراویح کی نماز ہوتی ہے اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں، پھر جو تہجد کی نماز ہے اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کے علاوہ بھی زیادہ اضافی نوافل پڑھنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان راتوں میں جو طاق راتیں ہیں ان میں آپ نے نوافل زیادہ ادا کیے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اس میں ہمیں کئی چیزیں ملتی ہیں جو ہمیں علماء کرام بتاتے ہیں کہ آپ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو اس طرح سے ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں اپنی رات کو کہ ابتدا کے حصے میں آپ نوافل پڑھ لیں، پھر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، پھر آپ کچھ تسبیحات پڑھ لیں، اذکار کر لیں، تاکہ آپ کو تمام چیزوں کا ایک ثواب مل جائے۔ اور اگر آپ کسی وجہ سے مجبور ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں اور آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو یہ بھی کہا علماء کرام نے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ فجر کی نماز اپنے وقت پہ پڑھ لیں، تو اس وقت کی جو اللہ رب العزت جو رحمتیں اور برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا اور فجر کے وقت کی عطا فرمائے گا۔ تو گویا آپ اگر مجبوری میں یہ کر رہے ہیں تو پھر تو یہ کر لیں، لیکن بہتر یہی ہے جیسے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ جو وقت ہے وہ نوافل کو دیا، قرآن پاک کی تلاوت کو دیا، اس کو فوکس کیا، تو ہم اسی طرح سے عبادت کریں۔ اور ایک رات کی بات ہے کہ ہم، اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کے نزول کی رات ہے، یقیناً یہی رات ہے کیونکہ زیادہ تر جو روایات ہیں وہ اسی رات کے حوالے سے ملتی ہیں، لیکن رسول پاک نے تو ہمیں یہ کہا نا کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب طاق راتیں تو 21 کی بھی ہے، 23 کی بھی ہے، 25 کی ہے، 27 ہے، 29 ہے، اور ایسی کئی روایات ہمیں ملتی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ 21ویں شب تھی، کسی نے بتایا کہ 23ویں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ وہ 23ویں شب ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ 23ویں شب ہے، لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 29ویں شب ہے۔ اس طرح یہ میرے خیال سے طاق رات بدلتی بھی رہتی ہوگی، ہے نا؟ یقیناً یہ ایک شاید اس کا ایک سلسلہ گردش کا ہوتا ہے، تو یہ ہر سال جو ہے وہ بدل کے آتی ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی کیا نشانیاں، یہ بھی ہم آگے سوال کریں گے، لیکن ابھی بریک میں جانے سے پہلے میں اب میرے خیال سے ثنا سے ریکویسٹ کروں گی۔ ثنا، آپ ہمیں اپنی خوبصورت آواز میں نعت سنائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، اور چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، اور عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے،
शब किसको मालूम है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं अपनी इस महफिल में ईमान है रमज़ान में। ईमान है रमज़ान में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी इस महफिल का हिस्सा बने हुए होंगे और अपने अपने घरों में हमारी ये स्पेशल ट्रांसमिशन, स्पेशल शो देख रहे होंगे। एक आपको बताते चलें, आजकल क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डिजिटल दौर चल रहा है, हर चीज़ डिजिटल चल रही है और ऑटोमेटिक चल रही है, तो डैनी वालों ने ये आसानी हमें करके दी है कि इन्होंने कुरान को भी डिजिटल किया है इस तरीके से ताकि दुनिया भर में जो है वो कुरान को आसानी से उसकी तलावत सुनी जाए, पढ़ी जाए। और इसकी ख़ास बात यह है कि अक्सर हम जब ख़ुद से कुरान पढ़ रहे होते हैं तो कभी ज़ेर ज़बर की गलती भी हमसे हो जाती है, बट डिजिटल कुरान ये डैनी वालों का ऐसा है कि आप इसमें तलावत सुन भी सकते हैं, लोगों को सुना भी सकते हैं और जिसे कहते हैं ना बेफ़िक्र होकर, तो कोई गलती का सवाल पैदा नहीं होता। तो ये ज़रूर आप लोग भी अपने अपने घरों में रखिए और इस तरह की कभी कोई महफ़िल हो तो आप डिजिटल कुरान का भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, हम सवालों के जो है वो सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब मैं डॉक्टर ज़ुनैरा से सवाल ये करना चाहूँगी कि आज की जैसे ये 27वीं शब है और बड़ी रात है, आज के हवाले से आप भी हमें बताइए कि शब कदर की क्या ऐसी ख़ास बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कुरान पाक नाजिल हुआ तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस माह की, उस रात की जिस वक्त नुज़ूल हुआ, फ़जीलत बयान करते हुए पहले तो पूरे महीने को ही अफजल करार दिया। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, फरमाया ये जो पूरा महीना अफजल हो गया। माह मुबारक 12 महीने हैं, अल्लाह के हैं, एक एक दिन एक एक घड़ी वो हमारी शहरत से ज़्यादा करीब हैं, हमारी इबादतों को देखते हैं, हमारे हाल को जानते हैं, हमारी दुआओं को सुनते हैं। लेकिन फरमाया सबसे ज़्यादा मुबारक, सबसे ज़्यादा अल्लाह का पसंदीदा महीना, नेकियां कमाने का महीना, वो है माह रमज़ान। और क्यों? क्योंकि वो महीना ऐसा है जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, निस्बतों, हम निस्बतों वाले लोग हैं। सही। तो हम निस्बतों की बात करते हैं, तो निस्बत किसी चीज़ से अगर हो जाए, अच्छी चीज़ से हो जाए तो अच्छाई बन जाती है और बुरी चीज़ से हो जाए तो अल्लाह ना करे बुराई बन जाती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये पूरा का पूरा माह रमज़ान इसलिए अफजल है क्योंकि इसमें कुरान पाक नाजिल हुआ, तो इसको कुरान से निस्बत है। फिर एक रात लैलतुल क़द्र जिसको हम कहते हैं, शब क़द्र, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक का नुज़ूल फरमाया। अब ये याद रखेंगे हम सब के, वैसे तो इस पर काफ़ी डिबेट हो सकती है कि वो शब क़द्र जिसमें नुज़ूल कुरान पाक हुआ, क्या वो यही ताक रातों में है? सही। या हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो फरमाते हैं पूरे साल में कोई भी वो रात हो सकती है। क्या प्यारी बात है ना कि आप इबादत तो करें, बल्कि हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जो शख्स तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ता और साल भर तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करता है, वो 100% यानी यकीनन शब क़द्र को पाएगा। अच्छा। तो ये मेरा ईमान ये है कि इस रात को इसलिए अफजल करार दिया गया कि हम कुरान से करीब हों, कुरान से हमें निस्बत हासिल हो। तो जिसने कुरान को ही नहीं समझा, जो फजीलत वाली रात थी उसकी फजीलत को ही आपने, सबब को ही नहीं समझा, फिर आप कहते हैं कि हमें एक शॉर्टकट मिल जाएगा, हम इस रात इबादत कर लेंगे और बख्शे जाएंगे या दुआएं कर लेंगे तो दुआएं माफ़ हो जाएंगी। ये तो उसकी फजीलत उस कलाम पाक की वजह से है, लेकिन दरअसल हमें कुरान से करीब करना और कुरान पाक की मोहब्बत हमारे दिलों में डालना कि तुम उस कलाम से अगर जुड़ जाओगे तो तुम्हें कितनी फजीलत हासिल होगी, जबकि उस कलाम के नुज़ूल की रात इबादत करने पर अल्लाह ताला तुम्हें इतना अजर अता फरमा देते हैं जैसे किसी ने 1000 बरस इबादत की हो। और बनी इसराइल की उम्रें ज़्यादा हुआ करती थी, पिछले अम्बिया अलैहिस्सलाम के भी हवाले से हम देखते हैं, बनी इसराइल में एक शख्स था, 1000 बरस उसकी उम्र थी और बड़ी उसने इबादत की और मुसलमानों को रश्क आता था। खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से फरमाते हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत की तो इतनी उम्रें ही नहीं हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि आप इस बात पर राज़ी नहीं हैं कि आपकी उम्मत एक रात ऐसी है जिसकी कदर कर ले और उसमें इबादत कर ले तो मैं उसे 1000 महीने के बराबर अजर सवाब अता फरमा दूँ।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہو کر خوشی خوشی اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے کہ یہ بہت بڑی خوشخبری میں اپنے اصحاب کو سناؤں. اور باہر جب تشریف لائے تو روایات میں ہے کہ کچھ اصحاب کا کسی بات پر جھگڑا ہو رہا تھا. ان کے اس ڈسپیوٹ کی وجہ سے اللہ کے حبیب جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رات کی تعین لے کر آئے تھے کہ فلاں رات ہے, تو آپ نے فرمایا کہ میں تو تمہیں یہ خوشخبری دینے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک رات عطا کی ہے, اب اس کی تعین مجھ سے اٹھا لی گئی ہے, اس کو اب شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو یہ والا واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جھگڑا, یہ لڑائی اور قرآن سے دوری, صحیح بات ہے, یہ جو ہماری اس وقت موجودہ صورتحال ہے. مجھے ابھی 2-3 دن پہلے کسی نے کہا, مجھے یاد نہیں کس نے شیئر کیا تھا, انہوں نے کہا کہ فلسفی نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت قائم ہو چکی ہو اور ہم جہنم میں ہوں. صحیح. تو میں تو چونک گئی یہ بات سن کر کہ واقعی جو ہمارے اطراف میں صورتحال ہے, چاہے گھروں کے حال دیکھ لیں, چاہے شہر کے حال دیکھ لیں, ملک پوری کے, دنیا ورلڈ کے, وائڈ بالکل جو پریشانیاں ہیں, تو مین کانسیپٹس جو ہڈن میسیجز ہیں, اتفاق, محبت, اخوت, اس کے بعد قرآن سے ایک ہمارا تعلق. تو شب قدر یہی وہ پیاری بات ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ, اگر تم شب قدر کو پالو تو کثرت سے کہو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی, کہ اے اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں, معاف کرنے والے ہیں, معافی کو پسند فرماتے ہیں, تو مجھے بھی معاف فرما دیجئے. تو تیسرا میسج یہاں پر یہ ہو گیا, عفو درگزر. تو انشاءاللہ جب اس رات کی ہمیں اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا, اس میں ہمیں عبادتوں کا ثواب بھی مل جائے گا. اور جیسے فرحانہ صاحبہ نے بڑی پیاری ایک ٹپ دے دی ہے, اب اگر کسی نے توجہ سے سنا ہوگا, ایک تو یہ ہے نا کہ پوری رات جاگی ہے, لیکن یہ منیمم کیا ہے, اور یہ بھی جو آپ نے فرما رہی تھیں آپ, یہ بھی اصحاب کرام کے اقوال میں سے ہے کہ جو شخص با جماعت عشاء کی نماز پڑھ لے اور پھر با جماعت فجر کی نماز پڑھے تو سمجھیے کہ شب قدر پالی. تو یہ تو اتنا شارٹ کٹ ہے, اس پر بھی اگر ہم ایفرٹ نہیں کریں گے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس رات مغفرت نہ کروا سکے تو سمجھو کہ وہ تو محروم ہی رہ گیا. تو ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ اس رات ہم جتنی اللہ کی بارگاہ میں عبادات پیش کر سکیں, قرآن سے ہمیں محبت ہو جائے اور ہم جان لیں کہ جس کلام کی وجہ سے وہ رات اتنی مبارک ہو گئی, تو اگر اس کلام کو میں نے ہر وقت تھام لیا تو کیا عالم ہوگا. اور پھر انشاءاللہ ہم عفو درگزر کو بھی اپنے اندر اور محبت اور اتفاق کو بھی پیدا کر لیں گے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں دنیا میں ہی وہ جو کہتے ہیں نا دنیا میں جنت اجر مل جائے, بالکل نظر نہ آئے, وہ دکھے گا پھر ہمیں. اور پھر اللہ کا ذکر آپ کرتے رہیے, اللہ سے جب رشتہ آپ کا جڑ جاتا ہے تو واقعی میں وہ دکھا دیتا ہے دنیا میں. حمیرہ آپا, آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, جیسے کہ میمونہ آپا نے بھی کہا تھا کہ اس رات میں اتنی جسے کہتے ہیں نا اس کی فضیلت ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, ایسی خاص بات ہے کہ ہر دعا قبول ہو جائے گی اور ہر کسی کی ہو جائے گی؟ مطلب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, میرے ساتھی اور آپ لوگ اتنی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں. اس رات کو کہتے ہیں لیلۃ القدر, ابتدا آپ نے یہیں سے کری تھی. جی, قدر والی رات, اللہ تعالیٰ نے قدر والی کتاب قدر والے رسول پر قدر والی امت کے لیے نازل کی, تو قدر والی رات بخشی. اور جب اللہ تعالیٰ کچھ نوازنا چاہتا ہے, کچھ عطا کرنا چاہتا ہے, کچھ یہ سمجھ لیجئے کہ امت کے لیے بھلائی چاہتا ہے, کیونکہ وہ اس امت سے بھی بہت محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کے لیے تو سب انسان برابر ہے, لیکن اس امت سے محبت کی خاص وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا تعلق جوڑا, تو ہم خوش نصیب ہیں نا. بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو پہلے تو کہا تلاش کرو, ذرا جد و جہد تو کرو نا. ہم اپنے طور پہ سوچتے ہیں جی 27 رات ہے, جی 25 رات ہے, جی 23 رات ہے, لیکن وہی بات کہ آپ تلاش کریں تو پورا سال تلاش کریں, لیکن اس رات میں جو رات ہوتی ہے نا, وہ دل بولتے ہیں کہ جھک جاؤ. اور آپ یقین کریں کہ جس وقت اللہ دعائیں قبول کر رہا ہوتا ہے نا, اس وقت کوئی چیزیں یاد نہیں آتی ہیں, اس وقت واقعی صرف مغفرت یاد آتی ہے کہ معاف کر دے میرے رب مجھے. میں مدینہ شریف میں اعتکاف میں بیٹھی تھی, گاؤں کی عورت تھی, مجھے اس نے سکھا دیا سبق. میں اپنی دعائیں بھول گئی تھی, میں دعا مانگنے کے لیے پوری رات عبادت کے بعد دعائیں مانگ رہی تھی. وہ بالکل جاہل عورت تھی اور اس نے ہاتھ اٹھائے, جاہل تو نہیں بلکہ میں کہوں گی کہ نادان عورت تھی. میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں. اس نادان عورت نے کہا, اور جسے میں نادان سمجھ رہی تھی وہ مجھے پڑھا گئی. اس نے کہا اللہ تو بڑا سونا ہے. وہ جو میرے گلی میں پیچھے والی رہتی ہے نا, اس نے مجھے کہا تھا, اس کا شوہر بہت مارتا ہے, ذرا دیکھ لینا اللہ.
وہ اس طرح سے ہم کلام ہو رہی تھی. اور پھر اس کے کہنے لگا آج بڑی رات ہے نا, دیکھ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آئی ہوں, واپس نہیں جاؤں گی میں. اور آپ کو لگا ہوگا کہ کسی اور سے بات کر رہی ہے, کس سے بات کر رہی ہے؟ نہیں, میں اپنے ہاتھ نیچے کر کے میں اس کو سن رہی تھی. تو جب ہم کسی سے مانگتے ہیں, بچہ ضد کر کے مانگتا ہے, ہم ایک دفعہ کہتے ہیں دے رہے ہیں, دے دیتے ہیں. میرا رب تو 70 گنا, تو صرف مثال کر رہا, گناہ کتنا ہے ہمیں نہیں پتا, وہ گناہ کتنا ہے, احد جتنا, احد سے زیادہ. جنت دوزخ تو بہت معمولی سے, ہم تو دنیا اتنا سا ذرہ ہے کہکشاں کے ستاروں میں نظر کرے تو رب کتنا عطا کرے گا, وہ رب کتنا عطا کرے گا. اس نے محبوب ہمیں عطا کر دی, کہ احسان ہے اس امت پہ. قرآن کریم میں یہ احسان ہے, یہ نعمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے. اور انہوں نے فرمایا کہ ایک رات ایسی آ رہی ہے جس میں اللہ رب العزت جو ہے تمہیں عطا کریں گے, تو مانگو ان سے, مانگو نا. ہم مانگتے کیا, ہم روایتی دعائیں مانگتے نا, روایتی نہ مانگو نا, جوتے کا وہ بھی روٹین میں جو ہماری نمازوں میں چلتی ہے. تو جب اللہ قبول کر رہا ہوتا ہے نا, آپ اس وقت دیکھیے آپ کے ہاتھ صرف اور صرف آپ کی مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں, اور جس وقت مغفرت مانگی جا رہی ہوتی ہے اور سننے والا رب سن رہا ہوتا ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے آنسو نہ نکلے, آپ کے لب نہ کپ کپائیں, آپ کا دل نہ دھڑکے. بالکل, دل دھڑکن جو ہے نا یہ بتا دیتی میرا رب سے تعلق جڑ گیا. وہ اشارہ, وہ تار جوڑنا ہے, وہ تار جوڑنا ہے, وہ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے نا, جیسے وہ سگنل جب جڑ جاتا ہے, وہ فریکوینسی جب جڑ جاتی ہے تو وہ پتہ لگا دیتا ہے آپ کو کہ وہ سن رہا ہے اور وہ قبول کرے گا. جیسے ابھی میمونہ اپا نے کہا نا کہ فرشتے آتے ہیں اور وہ دعائیں کرتے ہیں, تو اس رات بھی ایک نشانی یہ ہے کہ جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے مصافحہ کیا ہے. آپ کے جسم کے بال کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں گے, تو گویا آپ کے لیے دعا ہو گئی. سبحان اللہ جی. اسی بات کے ساتھ ہم ایک بریک پہ چلتے ہیں, اور پھر بریک میں آنے کے بعد ارم آپا سے میں ضرور ایک سوال کروں گی, تو آپ دیکھتے رہیے ہماری یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ایمان ہے رمضان. ویل بی رائٹ بیک. ارم جی, اب آپ کی طرف آؤں گی. میں کافی دیر سے وہ جسے کہتے ہیں نا باری نہیں آ پا رہی تھی. خیر آج جو ہے وہ ہم ذکر کر رہے ہیں شب قدر کے حوالے سے ہی, اور ہم نے آپا نے بھی بتایا کہ قرآن کی روشنی میں شب قدر کی کیا اہمیت ہے. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی حدیث کی روشنی میں آج کی اس رات کی کیا اہمیت, کیا فضیلت بیان فرمائی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرن بہت بہت شکریہ. باری نہ آنے کی بات نہیں, کیونکہ اتنی اچھی محفل ہو رہی ہے, اور میمونہ آپا کو لائف میں بہت دنوں کے بعد سن رہی ہوں, بہت مزہ آ رہا ہے. فرانہ آپا اور زنیرہ سے تو ملاقات ماشاءاللہ ہوتی رہتی ہے. بالکل جسے کہتے ہیں نا اسکالرز کے بیچ میں گھیری ہوئی ہوں, اتنے عظیم عظیم بڑے بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے. حقیقت ہے میمونہ آپا وہ نام ہے کہ جن کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اور آج کی رات کی کیا ہی بات کروں, بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. سب سے بڑی بات جو ہمیشہ میں یہ سوچتی ہوں کہ سرکار علیہ السلام اپنی امت کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے, کبھی پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے. سرکار علیہ السلام کو ایک گوارا ہی نہیں تھا کہ میرے امت کسی بھی بات کا غم کرے. تو اس لیے جیسے کہ بیان کیا گیا کہ جب پچھلے انبیاء کا ذکر ہوا تو رنجیدگی سرکار علیہ السلام کے دل پہ اتری. اب جب وہاں رنجیدگی اتری تو رب تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ میرا محبوب پریشان ہو جائے, تو فوراً ہی طاق رات کا تحفہ دیا گیا کہ محبوب آپ نہ رنجش کیا کریں, آپ نہ پریشان ہوا کریں. اور اس سے سرکار علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ پھر انہوں نے اپنے اصحاب کو بتایا کہ ظاہر یہ ایسی خوشخبری ہے کہ جو میری امت کو عطا کی گئی. کیونکہ دیکھو روزے تو ہر انبیاء کے زمانے میں تھے. سورہ بقرہ میں جیسے ایک آیت کا مفہوم ہے کہ تم پہ روزے اسی طرح سے اتارے گئے جیسے پچھلی امتوں پہ تھے, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو اب روزے کا مطلب ہی کیا ہے, ایک تقوی اختیار کرنا, ایک نیکی کے راستے پہ چلنا. ہماری امت علیحدہ کیوں ہو گئی سرکار علیہ السلام کو کہ سحری دے دی گئی کہ جس کے کھانے میں ثواب, اور تاخرات دے دی گئی کہ یہ تلاش کرو. اب مزدور کو مزدوری ہمیشہ محنت کرنے پہ ملتی ہے. تو حضرت عائشہ, اب جیسے تم نے حدیث کی روشنی پوچھا تو سب سے پہلے اماں عائشہ سے ہی شروع کروں گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو ہر مسلمان کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ یہ فرض ہے, چاہے وہ عشاء کی باجماعت پڑھے, چاہے فجر کی باجماعت پڑھے. توفیق اور کیوں نہ ہو توفیق, جب ہم دنیاوی کاموں میں لگ کر, میں سمجھتی ہوں کرن پوری رات جاگ سکتے ہیں, خوش رہ سکتے ہیں, تو جب اللہ کے حضور بخشش لینے کی بات ہے, تم دیکھو
किसी भी जगह ऐसा होता है ना, ईदी ज़्यादा मिल रही होती है तो हम सब खुश होते हैं कि हमें ईदी ज़्यादा मिलेगी, हमारे बड़े अल्लाह ने कायम रखे जो हमें ईदी ज़्यादा देते हैं। या इवन अगर किसी रेस्टोरेंट में आप बार बार जाते हो और किसी वेटर को पता होता है कि ये फैमिली टिप अच्छी देती है, तो अक्सर वेटर्स आपस में वो करते हैं कि इस दफ़ा इस फैमिली के पास मैं जाऊँगा। ये भी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको टिप्स दे रहे हैं ना, तो क्यों ज़ाया करते हैं, क्यों ना करें इबादत। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमको रोक लेती है? ये दुनिया जो बिल्कुल ही फ़ानी है और हम सबको पता है कि कितनी देर की है। इसी तरह मस्नद अहमद की हदीस है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने इसकी एक जो निशानी ये बयान की कि ये रात बहुत साफ़ और रोशन होती है, इसमें ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है, मतलब ठंडी रात होती है। दूसरी बात ये कि इसमें जब सुबह का सूरज निकलता है तो उसमें तेज़ी नहीं होती। अच्छा, वो चांद की मानंद ठंडा होता है। ये सारी निशानियां ये सारी बताई वो गई मतलब हैं। शब कदर की कि है। अगर तुम ये महसूस करो कि अभी आजकल गर्मियों के दिन हैं लेकिन आप इबादत करें और आपके पास एसी भी ना चल रहा और आपको ना गर्मी लगे ना सर्दी लगे, तो मेरे रब के महबूब ने कितनी आसानी से बता दी कि शब कदर हो सकती है। आप खिड़की से बाहर झांकें और आपको रात शफाफ नज़र आए तो आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये रात शब कदर हो सकती है। इस रात में कोई सितारा नहीं टूटता। हम अक्सर देखते हैं कि तारे टूटा करते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी तारे को फेंका नहीं जाता, कोई तारा नहीं टूटता। तो अगर आपको कोई ऐसा मंजर ना दिखे तो देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर एक उम्मीद कायम की हुई है। ये उम्मीद इंसान के यकीन में बदलती है। तो सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका से हमें इस रात की अहमियत का भी पता चलता है और ये भी हुक्म मिलता है कि तुम इसको तलाश करो। तुम मजदूरी चाहते हो, तुम ये सवाब चाहते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तोहफ़ा दिया है, अब इसे ढूंढो, ज़रा मेहनत करो, आगे बढ़ो, जुस्तजू करो। और हम ज़रा इतनी देर से माशाल्लाह शब कदर का डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं इसी प्रोग्राम के तवस्सुस से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने से पहले ज़रा ये गौर कर लीजिएगा कि किसी का दिल किरची किरची करके तो नहीं बैठे हैं। कि वो बात है ना कि मेरा इस शहर अदावत में बसेरा है जहाँ लोग सजदों में भी औरों का बुरा सोचते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सजदा रेज़ होने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा। और फिर क्योंकि उस पाक परवरदिगार से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो इतनी जुर्रत ज़रूर करें कि अपनी गलती की भी माफ़ी मांग ले, ताकि जब रब के सामने खड़े हों तो सोने रब को कह सके कि मेरे रब मैंने गलती की थी, तू माफ़ी को पसंद करता है, मैं माफ़ी मांग के आया हूँ, अब तू मुझे माफ़ कर दे। क्योंकि हम सब ख़ता के पुतले हैं। तो सरकार अलैहिस्सलाम हमसे तो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हमारी मोहब्बत का मेयार और दावा यही होना चाहिए कि हर उस चीज़ को पसंद कर लें जिसको सरकार अलैहिस्सलाम पसंद करते थे। और मौलाना रोम की बात पे ख़त्म करूँगी कि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने तक पहुँचने के बेशुमार रास्ते बताए हैं, मगर मैंने अल्लाह का पसंदीदा तरीन रास्ता चुना है और वो है अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करना। और यही सरकार अलैहिस्सलाम का दर्स है। तो आज अल्लाह करे शब कदर हो, मेरी यही दुआ है कि आज की रात जब हम सब इबादत करें तो हमको, हमारे देखने वालों को, अहले पाकिस्तान को ये रात मैसर आए। और जिनकी 21 और 23 और 25 छूट चुकी है वो भी ना उम्मीद ना हो, क्योंकि आज है 29वीं शब है और फिर लैलतुल जायज़ा है और वो दरवाजे जो हैं रहमत के वो खुले हुए हैं। तो बस सरकार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें और उस मोहब्बत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे सजदा रेज़ रहे। ये बात तो खैर है, आप कोई भी इबादत करें, दुआएं मांगें या किसी भी मकसद के लिए भी जैसे हम दुनिया में करते हैं, जब दिल भारी होता है, जब किसी की रंजिश या कुछ एक हार्ट फीलिंग दिल में रहती है तो एक तो ख़ुद इतना भारीपन लगता है और ख़ुद ये फ़ील भी होता है कि शायद अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा हमारी दूसरी दुआएं जब तक कि हम दिल से माफ़ ना करें। मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे करूँगी, मैं मुख्तसर वाक़या बताऊँ, माशाल्लाह सब मेरी बहनें जानती होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश पे थी। फरमाया आयशा मांगो, क्या मांगती हो? अब आयशा सिद्दीक़ा वालिद के पास गई इजाज़त लेके और पूछा क्या मांगूं? सरकार की रहमत जोश पे। हम जैसी ख़वातीन तो थी नहीं जो जोड़ा मांग ले, पैसे मांग ले। यारे गार थे वो भी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आज अगर रहमत जोश पे तो पूछ लो कि वो कोई बात जो मेराज पे अल्लाह ने आपसे की हो और आपने ना बताई हो। दौड़ती हुई आई और पूछ लिया सवाल, मुस्कुराए मेरे आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझ गए यारे गार का सवाल है, उन्हें ही शौक़ है। कह लेंगे सुनो, ज़ाहिर वादा किया था। कह लें जब मैं अल्लाह के सामने था, मफ़हूम आपकी बात का, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कोई टूटा हुआ दिल जोड़ेगा उसके जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। अब आयशा सिद्दीक़ा खुशी खुशी गई वालिद साहब के पास, अब बाबा जान ये देखें ये फरमाया।
یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق ہزاروں قطار رونے لگے. اما عائشہ صدیقہ کی سمجھ میں نہیں آئی, تو اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو دل جوڑے گا اس کی جنت کی ضمانت مل گئی. بابا جان اس پہ کیوں روتے ہیں؟ کہ بیٹی اس پہ نہیں روتا ہوں, اس پہ روتا ہوں, دل جوڑے گا تو جنت مل جائے گی, جو دل توڑے گا اس سے کیا ملے گا. ہائے سبحان اللہ, واہ بھائی واہ. تو یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, ہم یہاں تک پہنچتے بھی نہیں ہیں, حقیقت ہے. بے شک, بس جی ہماری یہی دعا ہے. اچھا اگر بریک کا وقت نہیں ہے تو میں آپا سے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گی. آپا مجھے بتائیں کہ اس رات کو طاق راتوں میں ہی کیوں ہم تلاش کرتے ہیں؟ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لیلۃ القدر کا علم ہوا تو آپ نے پہلے عشرے میں, رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے آدھا مدینہ آپ کے ساتھ مسجد نبوی کے صحن میں خیمے لگا کے اعتکاف میں آ گیا, خواتین بھی اور مرد بھی. عشرہ گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے سر مبارک نکالا اور فرمایا کہ مجھے اس رات کی خبر نہیں ہوئی کہ لیلۃ القدر پہلے عشرے میں ہو, تو میں دوسرے عشرے کی بھی نیت کر رہا ہوں, اب جس کو آنا ہے وہ ادھر بھی آ سکتا ہے. تو وہ لوگ جو پہلے عشرے میں آپ کے ساتھ اعتکاف کیے تھے وہ چلے گئے, اور جو باقی تھے وہ آ گئے, پھر خیمے لگ گئے, اور باقی آدھا مدینہ اعتکاف میں شامل ہو گیا. جب دوسرا عشرہ ختم ہوا تو ترکی خیمہ تھا آپ کا, آپ نے اس میں سر مبارک نکالا اور فرمایا کہ ابھی ابھی مجھے جبریل امین نے آ کر یہ وحی دی ہے کہ تیسرے عشرے میں لیلۃ القدر ہوگی, اس لیے اب جس کو آنا ہے اب میرے ساتھ اعتکاف کی نیت کر لے. تو پورا مدینہ امڑ آیا اور انہوں نے اعتکاف کی نیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ کون سی رات ہے, اور پھر جب آپ کو بھلا دی گئی, جیسا کہ زنیرہ نے بتایا, آپ کو بھلوا دی گئی تاریخ, تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میں سجدہ کر رہا تھا اور میری پیشانی پر کیچڑ لگا تھا. اور 21ویں کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں تھے تو مسجد کی بارش ہوئی اور وہ چھت جو تھی وہ ٹپکی, اور آپ کی پیشانی مبارک پر پانی اور مٹی لگی تھی, کیچڑ لگا تھا. تو وہ 21ویں کی رات تھی. اسی طرح سے کوئی رات طے نہیں, کبھی 23 بھی ہوئی, کبھی 25 بھی ہوئی. ایک مرتبہ ایک بوڑھے بزرگ صحابی تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے پاس آتے آتے مجھے راستے میں جنگل پڑتا ہے, تو مجھے ایک ہی تاریخ بتائیے تاکہ میں اس تاریخ کو آؤں. تو آپ نے انہیں 27 کی رات بتایا, وہ 27ویں جیسے اب آج ہے وہ 27ویں شب آئے. اب یہ اسی ایک سال ہوا یا ہر سال ہوگا, اس لیے چونکہ آپ کے منہ سے صرف ایک بار تاریخ نکلی اور وہ اس بزرگ صحابی کے لیے, تو دنیا میں زیادہ تر لوگ 27 کی, چونکہ آپ کے منہ سے یہ تاریخ نکلی تو 27 کو مناتے ہیں. ورنہ آپ کا یہ حکم ہے کہ ان 5 طاق راتوں میں, کیونکہ آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ مجھے تاریخ بتائی اور بھلوا دی گئی کیونکہ یہ 2 صحابہ لڑ رہے تھے, اور یہ لڑائی کی وجہ سے, یعنی الفاظ یہ تھے کہ لڑائی کی نحوست سے بھلا دی گئی. مگر ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے سب خیر ہی خیر ہے, اب 5 راتیں عبادت کرو, اور ایک رات اس میں لیلۃ القدر ہوگی. اب یہ مغرب سے شروع ہوگی, طلوع فجر تک رہے گی, اور سارے فرشتے نازل ہوں گے جو آپ کے لیے دعا کریں گے. اور آپ کو اس رات, یعنی اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں ایک دن اور ایک رات ایسا دن رکھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کسی کو محروم نہیں کرتا, وہ عرفات کا دن ہے. ایک رات رکھی ہے جس میں اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا, وہ لیلۃ القدر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ادھر بھی محروم رہا تو وہ پھر بدبخت کہیں سے بھی نہیں پا سکتا. یعنی وہ ہے ہی محروم, وہ مفلس ہے, وہ بدبخت ہے, وہ محروم ہے. جس کو لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہ ہوئی, اس کی اس رات بھی دعا قبول نہ ہوئی. اور 4 لوگوں کا بتایا کہ وہ ایسے ہیں جن کو اس رات بھی بخشش نہیں ملے گی. وہ 4 لوگ کون ہیں؟ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے آنے کے بعد ذرا ہم جانیں گے وہ 4 لوگ کون سے ہیں. بس آج کی جو یہ محفل سجی ہے, امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوگا, اور غور و فکر کیجیے گا اور عمل کیجیے گا. فی الحال ایک بریک اور پھر واپس آتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یہ رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن ایمان ہے رمضان. خوبصورت سی محفل سجی ہے, خوبصورت سے لوگ یہاں موجود ہیں, اور ابھی ایک اور خوبصورت پرسنالٹی نے ہمیں جوائن کیا ہے جن کو آپ نے دیکھا ہے ہماری اس ٹرانسمیشن میں کچن کاؤنٹر پہ, شیف سمیہ. شیف سمیہ,
माशाल्लाह से बहुत बहुत आपको मुबारक हो। आज 27वीं शब है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और यहाँ पे सब लोगों को बहुत मुबारक हो, देखने वालों को भी मुबारक हो। अल्लाह ताला आज के दिन हमारी जितनी भी जायज़ दुआएं हैं, ख्वाहिशात हैं, जो हमारे ख्वाब हैं, उनको हमारे लिए बेहतरीन बना दे। आमीन आमीन। और बस माफ़िया हम मांगते रहें अपने गुनाहों की जो हमने की हैं, और हमें अल्लाह ताला वो हिम्मत और ताकत दे कि हम आगे वो गुनाह दोबारा ना करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और अपने से जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएं। अच्छा जी, सवालों का सिलसिला था। अभी हमने जाना था वो 4 लोग कौन से हैं जिनकी दुआ कहा गया है कुरान में कि ज़िक्र नहीं कबूल नहीं होगी, हदीस में है। तो मैं फरहाना जी आपसे चाहूँगी कि वो 4 लोग कौन हैं ज़रा। अच्छा, अभी बात हो रही थी कि ये जो तयन की बात है रात के हवाले से, इसमें मुख्तलिफ अहादीस हैं, मुख्तलिफ रवायतें हैं। इस पर इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तयन नहीं किया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शफ़क़त, मेहरबानी और मोहब्बत है अपने बंदों के लिए, क्योंकि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तयन फरमा देते कि ये एक यही रात है और उसमें हम इबादत ना कर पाते तो हम ज़्यादा महरूम रह जाते और ज़्यादा गुनहगार हो जाते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि इसको, जैसे रसूल पाक के ज़ुबान मुबारक से, कि इसको ताक रातों में तलाश करो। तो इसका मतलब है कि चलो 21 को इबादत नहीं कर पाए हो तो 23 को कर लो, 23 को नहीं कर पाए हो तो 25 या 27 को कर लो, इस तरह से। तो गोया ये अल्लाह की रहमत है और हमें इसको यानी तलाश करते रहना चाहिए और पूरे अशरे में अल्लाह को राज़ी करने की अपनी इबादत को बढ़ाकर अल्लाह के सामने पेश करना चाहिए। अब आपने जो सवाल किया कि वो कौन से 4 लोग हैं जिनकी इबादत या जो दुआएं हैं वो कबूल नहीं होती, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो अपने वालिदैन का नाफरमान हो और जो आदि शराबी, शराब पीने वाला हो, जो कता ताल्लुक़ करने वाला हो, यानी रिश्तेदारों को उसने छोड़ दिया हो, रिश्तेदारियाँ छोड़ दी हों, ताल्लुकात ख़त्म कर दी हों, और जो अपने दिल में कीना और बुग़्ज़ रखता हो, यानी कि मुझे मौका मिले तो मैं इसको फ़लाँ को छोड़ूंगा नहीं और मैं बदला लूँगा और या मैं उसे नुकसान पहुँचाऊँगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत इंसान को नुकसान पहुँचाती हैं। और वैसे भी रसूल पाक का इरशाद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना वो बड़ी पाक ज़ात है और वो बड़े पाक कुलूब में रहता है। तो जब तक आप अपने कल्ब को पाक और साफ़ नहीं करते ना ये बुग़्ज़ और हसद से, तो अल्लाह कभी आपके दिल में नहीं आ सकता। तो अगर आपने ये ख्वाहिश है कि अल्लाह का तो घर है, ज़ाहिर है हमारे दिलों में रहता है और अल्लाह ताला हमें जितना जानता है ज़ाहिर है उतना कोई नहीं जानता। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम रब को अपने दिल में ही रखें तो रब उस वक्त दिल में आएगा जब आप अपने दिल को पाक कर लेंगे। एक तो आप जितने लोग हैं जिन्होंने आपसे ज़्यादतियाँ की हुई हैं उनको माफ़ कर दें, दूसरे अपने दिल से हसद और बुग़्ज़ जैसी चीज़ों को निकाल दें। और अगर आज की रात आप चाहते हैं कि आपकी इबादत कबूल हों, आपकी दुआएं कबूल हों, तो सबको पता है कि किसने किसके साथ ज़्यादती की है वो माफ़ी मांग ले। और जहाँ पर कता ताल्लुकी की है अपने सगे रिश्तेदारों में, आजकल बहन भाई एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है, वालदैन से नाराज़ हैं और छोटी छोटी बातों पर वालदैन को छोड़ा हुआ है, तो वो तौबा कर लें कि जो वालदैन का नाफरमान है उसके बारे में तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो वाहिद सज़ा है जो मैं दुनिया में दिखा दूँगा। बाकी तमाम मामलात की सज़ा क़यामत के दिन मिलेगी, लेकिन जिसने वालदैन की नाफरमानी की उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबी को भी नहीं छोड़ा। एक सहाबी का एक बड़ा मशहूर वाक़या, अगर टाइम हो तो मैं आपको थोड़ा सा बयान कर दूँ। शॉर्ट में हम सुन ही लेते हैं ना। तो एक सहाबी जिनकी जान नहीं निकल रही थी और बहुत परेशानी में थी उनकी बेगम साहिबा और वो बहुत तकलीफ़ में थे, तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। चंद सहाबा कराम भी थे कि ये या रसूलल्लाह ये पोजीशन है, हमें क्या करना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला सवाल ये किया कि क्या इनके वालिदैन हयात हैं? तो उन्होंने कहा हाँ इनकी वालदा हयात है। आपने फरमाया कि वालदा को बुला के लाओ। वालदा आई तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, क्या आप नाराज़ हैं अपने बेटे से? तो उन्होंने कहा हाँ जब से शादी हुई है तब से मैं नाराज़ हूँ, इससे पहले ये बहुत अच्छा था, बड़ा फरमाबरदार था और दीन में इसके कोई कमी नहीं है, दीन में ये पूरा है, यानी अपने तमाम मामला जो रब के साथ हैं उनको पूरे करते हैं। लेकिन जब से बीवी आई है इसने मुझे छोड़ दिया, यानी मेरी नाफरमानी भी करता है, मेरा ख्याल भी नहीं रखता है, तो मैं इससे नाराज़ हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है फिर इसको आग लगा दो, लकड़ियाँ डालो इसके ऊपर और आग लगा दो। तो उसने रोना शुरू कर दिया कि या रसूलल्लाह मेरा बेटा है, ये कैसे हो सकता है? आपने फरमाया अगर तुमने इसको माफ़ नहीं किया तो फिर ये जहन्नुम में तो इसी तरह जलेगा, इसको तो आग में ही जलना होगा। तो माँ थी बहरहाल, उसने फिर उसको माफ़ कर दिया कि मैं माफ़ करती हूँ और मैं अपने दिल से इसकी तमाम जो नादानी है इनको दूर करती हूँ। तो जैसे ही वालदा ने माफ़ किया तो उनकी जान फिर आराम से निकल गई। तो ये इतना बड़ा वाक़या है एक सहाबी के हवाले से
کہ اللہ رب العزت نے والدین کے حوالے سے جو ہے نا وہ ان کو بھی نہیں بخشا، ایک صحابی کے ہونے کے ناطے بھی. اور اسی طرح ایک دوسرے صحابی حضرت اویس کرنی ہیں جنہوں نے اپنی والدہ کی خدمت میں رسول پاک سے ملاقات نہیں کی، تو اللہ نے ان کو کس طرح نوازا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہ اگر اویس کرنی کو ملو تو ان سے اپنے لیے دعا کرانا اور میری امت کے لیے دعا کرانا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ماں باپ کی دعائیں لیتے ہیں کہ جن کی دعائیں پھر رد نہیں ہوتی ہیں. بے شک بے شک. ڈاکٹر زنیرہ مجھے بتائیں، ہم سبھی کو جو ہے رمضان کے مہینے کا انتظار بھی رہتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو کلینز کرتے ہیں، اپنے آپ کو سدھارتے ہیں، اپنی آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مائنڈ اور باڈی کی ڈیٹاکس جسے کہتے ہیں نا. لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آج کل یہ احساس، یہ ریئلائزیشن لوگوں میں بہت کم ہو گیا ہے، اور اب جو ہے رمضان شاید کھانے پینے کی حد تک رہ گیا ہے، افطاری تک رہ گیا ہے، یا بس 5 وقت کی نماز پڑھ لی، وہ بھی ایک روٹین میں کہ جی روزے سے ہیں تو روزہ قبول کروانا ہے تو نماز پڑھ لی. یہ جو سچویشن آپ بتا رہی ہیں، اگر کوئی روزے سے ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، عبادات کر رہا ہے، تو آئی تھنک وہ بھی بہت نیک آدمی ہے آج کے زمانے میں. کچھ لوگ تو روزہ نہیں رکھ رہے، کچھ رکھ رہے ہیں تو سو کے گزار رہے ہیں نمازوں کا. یعنی اب ہمارا وہ حال ہو چکا ہے کہ رسم اذاں رہ گئی، روح بلالی نہ رہی. تو وہ ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہم نے عبادات کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں. ریچول ہے جیسے دیگر مذاہب میں دکھایا جاتا ہے کہ سارے کام ایک طرف اور تھوڑا بہت کچھ رسومات بھی ادا کر لی جاتی ہیں مذہب کے نام پر. تو ہمارا بھی کچھ زیادہ مختلف حال نہیں ہے. اللہ تعالی ہم پہ رحم فرمائے. ہر عبادت کا ایک مقصد ہے، اور اوور آل جو مقصد ہے، ایک دفعہ میں نے ایک جملہ کہا تھا تو سب بہت اس پہ ہنس بھی رہے تھے کہ قرآن کا ایک ہی مطالبہ ہے انسان سے، اور وہ ہے بندہ بن جا. بندہ بن جا، صحیح ہے. یعنی ہمیں انسان بنانے کے لیے ہر عبادت کا مقصد صرف یہی ہے. نماز بھی اسی لیے، صبر سکھائے، وقت کی پابندی سکھائے، طہارت سکھائے. روزہ بھی اسی لیے کہ ضبط نفس سکھائے، کس طرح سے اپنی زبان کو قابو کرنا ہے، کس طرح سے اپنی خواہشات کو قابو کرنا ہے، کس طرح سے اپنے جذبات کو قابو کرنا ہے. حج اگین پھر وہی بات. ہر عبادت میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو حقوق العباد اس کے لیے مشروط کیا جا رہا ہے. میں اس بارے میں چونکہ میں تھوڑی میری فیلڈ ایسی ہے کہ جرت کر لیتی ہوں مسئلے مسائل بتانے کی، فتاوی بھی بات کرتی ہوں، تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ سارے لوگ یہ تو سوال کر رہے ہیں ٹوتھ پیسٹ لگ گیا وضو میں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، نیل کلر لگ گیا، نماز ہوگی کہ نہیں، اور ہمارے پائنچے مڑ گئے یا کپڑا لٹک گیا. ہر وہ چیز ہمارا کنسرن ہے جس کا نہ کسی قرآنی آیت میں اور نہ کسی حدیث میں حوالہ ہے. اور ہر اس چیز سے ہم نے بہت چالاکی یا معصومیت سے آنکھیں بند کر لی ہیں، جس سے بتایا جا رہا ہے خبردار یہ تمہاری عبادت کو ضائع کر دے گی. نماز کے بارے میں فرمایا کہ جو معمولی برتنے کی چیزیں نہیں دے رہے، وہ ساہون، وہ ریاکار ہیں، ان کی نمازیں بیکار ہیں کہ وہ نمازیں تو پڑھتے ہیں، منافق ہیں وہ کیونکہ لوگوں کے کام نہیں آتے. حج کے بارے میں فرمایا کہ وہ حج جس میں حاجی فسق و فجور، جنگ، لڑائی جھگڑے سے نہیں بچتا، بیکار ہے. اور جس نے جھگڑے سے بچ کر، لڑائی جھگڑے سے بچ کر حج کیا، حج مبرور کر لیا. روزے میں فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ کر بھی بری بات کہنا، غیبت کرنا اور بد زبانی کرنا نہیں چھوڑا تو اس نے تو محض فاقہ کیا. اور آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جب تک تم اس کو چیر نہ دو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم روزے کو کیسے، ڈھال کو کیسے چیر دیں گے؟ فرمایا بد زبانی کر کے، غیبت کر کے. یہ کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ آیا میری عبادت باقی رہی کہ نہیں. تو انفیکٹ ساری عبادات کو سیو کرنے کے لیے جو ایک کی ہے وہ ہے حقوق العباد. اس کی پرواہ کرنی پڑے گی اور صحابہ کرام کی حیات مبارکہ کو رول ماڈل بنانا پڑے گا. کہ میں لمبے واقعے میں نہیں جاتی اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ واقعہ ہمارے ہر مسلمان بہن بھائی نے سنا ہوا ہے. وہ جو شہادتیں ہوئی تھیں متواتر، ایک زخمی پیاسے تھے، انہوں نے کہا میرا مجھے نہیں اس کو پانی دو، ان کی طرف گئے پانی پلانے کے لیے تو اگلے، اور پھر 3 صحابہ شہید ہو گئے کیونکہ انہوں نے ایثار کیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو اپنی ذات کو قربان کرتے ہیں دوسرے کے فائدے کے لیے. خیر الناس من ينفع الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہوگا جس کی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچے. میں اس بات کو نا پریکٹیکلی کہتی ہوں، یعنی میں یہ سوچتی ہوں میں اپنے اوپر اپلائی کروں.
لوگ آتے ہیں میرے پاس, اگر مجھ سے کوئی کام کہتے ہیں یا مشورہ کرتے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں, یہ ہر شخص جج کر لے گا کہ میں کسی کے لیے کیا کرتا ہوں. اور کچھ لوگوں کا یہ پلان ہوتا ہے کہ کچھ نہیں کرنا, اور کچھ لوگوں کا یہ پلان ہوتا ہے کہ جس کے لیے جو کر سکیں کریں گے, تو ساری عبادات انشاءاللہ قبول ہو جائیں گی. اور وہ ابن مبارک کا جو واقعہ ہے, ساری زندگی پیسے جمع کرتے رہے حج ادا کرنے کے لیے, اور جب سب جانا ہی چاہتے تھے تو پڑوسیوں کی حالت پتہ چلی, ان کی زوجہ نے, ان کی وائف نے بتایا کہ پڑوسی تو بہت تنگی میں تھے, پریشان تھے. وہ روتے ہوئے گئے اور کہا کہ میں غافل تھا اپنے پڑوسی کی حالت سے, وہ سارے پیسے ان کو دے دیے. اور وہاں سے ان کو خبر دی جاتی ہے کہ آپ جا کر عبداللہ بن مبارک کو جا کر خوشخبری سنائیے کہ آپ کا حج قبول ہو گیا ہے. اور وہ فرماتے میں تو حج پر گیا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو واقعات ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اولیاء اعظام کے, اس میں مجھے کئی چھوٹی موٹی باریکیوں میں الجھے ہوئے کبھی بھی مسائل نہیں نظر آئے. مجھے اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ حقوق العباد ہی اہم ہے. تو ہر عبادت انشاءاللہ ہماری قبول ہو جائے گی. اور روزہ ہمیں انسانیت ہی تو سکھا رہا تھا, تو اگر ہم نے نہیں سیکھی تو پھر اللہ نہ کرے, اب لوگ یہ سوچتے ہیں عبادت قبول ہوئی یا نہیں. ابھی آپ جیسے فرما رہی ہیں کہ شب قدر کی کون سی رات ہے پتہ چل جائے, تو ظاہری نشانیوں آپ اپنے دل سے پوچھیں, دل سے بالکل. اگر دل راضی ہے, گناہ سے تائب ہو گیا ہے, تو سمجھیں آپ کو شب قدر مل گئی. دل ہر چیز کی گواہی دے دیتا ہے, اس میں تو خیر کوئی شک نہیں ہے. اچھا جی, ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں. ایمان ہے رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. بہت ساری اور اچھی پیاری پیاری گفتگو ہو رہی ہے, اور آج کی جو یہ بڑی رات ہے اس حوالے سے ہمیں کافی انفارمیشن بھی مل رہی ہے. سمیہ یہاں پر ہیں, ذرا سمیہ سے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی. سمیہ, یہ بڑی راتیں آتی ہیں اور اس طرح کی مقدس راتیں جو ہے وہ آپ ان کو کس طرح سے عبادت کرتی ہیں اور کیا کرتی ہیں؟ میرا تو پچھلے 2-3 سال سے ایک پریکٹس میں کر رہی ہوں کہ اپنے گھر کے اندر ایک مجلس رکھتی ہوں, اور جس کے اندر ایک چھوٹی درس ہوتا ہے جس میں ہمیں نماز کی ترتیب بتائی جاتی ہے کہ ہمیں صحیح نماز کس طرح پڑھنی ہے, کس رکعت میں کون سی صورت ہو, کیسی دعا ہو. کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, بڑی چیزوں پہ تو ہم جاتے ہی ہیں, لیکن اگر ہماری نماز صحیح ہو جائے تو ہم اپنے بچوں کو بھی صحیح نماز پڑھا سکتے ہیں, صحیح وضو کرا سکتے ہیں, اور چھوٹی مسائل جو نماز سے ریلیٹڈ ہیں. حمیرہ آپا, آپ سے میں ضرور یہ جاننا چاہوں گی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بڑی رات نصیب نہیں ہوتی, وہ محروم ہوتے ہیں. اور یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو حیات ہیں, لیکن جو چھوٹا موٹا اپنا کاروبار چلا رہے ہیں, جیسے دکاندار ہیں, ٹیلر حضرات ہیں. یہ لوگ چاہتے ہوئے بھی نا اپنی دکانیں بند نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی کر سکتے ہیں, کام کا پریشر بھی اتنا ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ خوبصورت سوال, ہمیشہ کی طرح انوکھا سوال. دیکھیے کنان, ایک بات, 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک دانستہ اور ایک نادانستہ. دانستہ نماز چھوڑی, دانستہ رات چھوڑی, وہ تو مارکیٹوں کا رخ کیا ہوا ہے انہوں نے. بالکل. لیکن اس مہنگائی کے دور میں اور اس وقت جب کہ آپ کو پتہ عام طور پہ بھی کاروبار نہیں ہے, ہمارے بہت سے لوگ ہیں, کیونکہ ہم خواتین کو بھی ہوش آخری عشرے سے پہلے ہی آتا ہے, اور وہ پھر کہتی ہیں بس سی دو کر دو کا بازار بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ بھی انتظار کرتے ہیں, پورا سال کا سیزن ہے, اور اب تو حالات بھی آپ کو پتہ ہے. تو دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا کہ اگر میں اس رات کو پا لوں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مفہوم اس کا یہ ہے تو دعا پڑھو. جیسے زنیرہ نے بھی بتایا, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تجھے معاف کرنا پسند ہے, اے عیبوں کو چھپانے والے تو میرے گناہ معاف فرما دے. آپ کام کریں, رزق حلال کمانا تو عین عبادت ہے. آپ تو عبادت کر رہے ہیں اگر رزق حلال کما رہے ہیں. آپ ظاہر ہے کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے, شاپنگ ہی نہیں کر رہے. سب کچھ کیا ہو سکتا ہے, شاپنگ بھی کوئی انسان ضرورت سے کر رہا ہو, میں اس کو بھی غلط نہیں کہتی, مجھے نہیں پتا, اس لیے میں کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ رزق حلال کما رہا ہے, عین عبادت کر رہا ہے. اس عین عبادت میں وہ باوضو ہو کے عشاء کی نماز پڑھ لی, یہ تو نکالنا پڑے گا وقت سے, چاہے کاروبار رہے نہ رہے. پھر اس کے بعد اگر اضافی وہ تھوڑی سی 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کر لے, کچھ پیسے صدقہ دے دے, اور سورہ اخلاص کو اپنی زبان پہ رکھے. سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لے تو 1/3 قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. اور اس کے بعد اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی پڑھے, یا استغفر اللہ پڑھے, یا اللہم اجرنی من النار پڑھے, اللہ تو مجھے معاف کر دے. بس بجائے ٹیپ پر کوئی گانے لگا کے پوری رات جاگنے کے بجائے قرأت لگا لے, فرشتے سنیں گے, آ جائیں گے. تو اپنے اس عبادت کے کام کو جو رزق حلال کما رہا ہے, مزید عبادت میں کرے. میرا رب معاف کرنے والا ہے. جو میرا رب ہے وہ ابراہیم کا رب تھا, بے شک وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی رب تھے, وہ یوسف علیہ السلام کے کنویں میں بھی رب تھے. تو وہ وہاں سے جب پانی پار کر آ سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام کو نار میں سے نکال سکتے ہیں, یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال سکتے ہیں, رب تو وہی ہے نا.
पुकार लो अल्लाह, काबे में या दुकान में, तुम्हारे पुकार में ठेस वाह होनी चाहिए। वाह वाह वाह, वही वाली बात है कि रियलाइजेशन। ऐड करना चाहूँगी एक बात, क्योंकि सब लोग सुन रहे हैं तो उनके नॉलेज में ये चीज़ आ जाए। जैसे इन्होंने कहा कि अगर कोई बाहर बैठा है या नई इबादत कर रहा है उस तरह से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 4 चीज़ों को कसरत से तुम मांगो और जो इबादत करो उसके हवाले से, कि एक तो कलमा तैयबा का विर्द बहुत ज़्यादा रखो इस महीने में, इस्तग़फ़ार का विर्द बहुत ज़्यादा रखो, अल्लाह ताला से जन्नत मांगो और दोज़ख से पनाह मांगो। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते और आप बैठे हुए हैं तो आप कलमा भी पढ़ सकते हैं, इस्तग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं, जन्नत भी मांग सकते हैं, दोज़ख से पनाह भी मांग सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो इसको कसरत से करें। बिल्कुल, ये वही वाली बात है कि एहसास बस आपको हो तो फिर हो ही जाता है। कुछ ना कुछ आपको अल्लाह ताला वैसे ही इशारा दे देता है, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, दिल में आना चाहिए। हाँ, वो फिर पता चल जाता है। अच्छा जी, एक हमारी लास्ट ब्रेक की तरफ हम बढ़ें, लेकिन उससे पहले मैं किससे रिक्वेस्ट करूँ, कौन सी सना ख्वां हमें सुनाएंगी नात? आप ही सुना दीजिए फ़ायज़ा, आपकी आवाज़ में हम ज़रा सुनते हैं नात और फिर ब्रेक ले लीजिएगा इसी के साथ ही। मैं आज की रात की निस्बत से दुआया कलाम पेश करना चाहूँगी। मौला मौला मेरे मौला मौला हो करम, मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला हो करम, मेरे दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। भूल बैठे हैं फरमा तेरा, तूने कुरान में जो लिखा, आज है दर बदर इस तरह, कोई बिखरे लड़ी जिस तरह, एक कर हमको बहरे खुदा, हमने खुद पर किए हैं सितम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम।
جی آ جائیں، خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری رمضان کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ایمان ہے رمضان، اور آج کا یہ جو خصوصی پروگرام تھا شب قدر کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ہماری رمضان کی یہ خوبصورت سی ٹرانسمیشن جو پورے رمضان کے مہینے میں آپ نے دیکھی، یہ اختتام کو پہنچتی ہے. اور آج کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس ٹرانسمیشن کا لاسٹ شو ہے. اور اب جو ہماری ملاقات ہوگی وہ عید کے بعد ہم اپنا ریگولر شو کریں گے لائولی ویکینڈز. اس میں اب ہماری آپ سے جو ہے وہ جو ہے بات چیت رہے گی اور سکھانا اور سیکھنا رہے گا. لیکن یہاں پر اس محفل میں جتنے میرے تمام مہمان آئے ہوئے ہیں، میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. میری تمام آپاؤں کا، میری بہنوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں آئے اور آج کی جو یہ بڑی رات ہے اور جو کچھ بھی آپ نے انفارمیشن شیئر کی ہے ہمارے ناظرین نے سنی ہے، یقیناً آپ لوگ اس پہ غور و فکر کریں گے اور اس پر امپلیمنٹ کریں گے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اور آپ کا جو تعلق ہے اپنے رب سے اس کو اور زیادہ مضبوط کریں گے. آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا، تو امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. آئے آقا تو دیدار عطا کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب میمونہ آپا سے ہم دعائے خیر کی درخواست کرتے ہیں اور ہم سب کی طرف سے اجازت چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم یا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا اغفر لنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اپنا ذکر و فکر نصیب فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنی رضا و قربت نصیب فرما، اپنی راہ میں جینا اور اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما۔ الہ العالمین آج کی رات امت مسلمہ پہ مغفرت عامہ فرما دے، امت مسلمہ پہ رحمت عامہ فرما دے، امت مسلمہ میں اتحاد عطا فرما، امت مسلمہ کو نجات عطا فرما، ہر وبا سے، ہر دکھ سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے الہ العالمین امت مسلمہ کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے وطن میں امن اور خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ جو جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، الہی رزق حلال و فراخ عطا فرما۔ جتنے بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعائیں قبول فرما، جن کے اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو نیک نصیب کا انتظار کر رہے ہیں انہیں رشتے عطا فرما، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابیاں عطا فرما۔ الہی سلطانہ صدیقی آپا کو شفائے کاملہ عطا فرما، درید بھائی کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب میں جتنی بھی بیماریاں ہیں جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی، اے اللہ ہم سب کو شفا عطا فرما۔ الہی ہمیں اس حال میں اپنے آپ سے ملانا کہ تو ہم سب کو بخش چکا۔ اے پاک پروردگار ہم جو ہیں جیسے ہیں تیرے بندے ہیں، یا رب ہم سب کو معاف فرما دے، آمین۔ جان کر کیے انجانے میں کیے سب گناہوں سے یا رب ہمیں معافی عطا فرما۔ اے اللہ اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔